الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی آج 32ویں قسط ہے۔ اس سے گزشتہ والی 2 قسطوں کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کو کس طریقے سے تکالیف میں مبتلا کیا اور کتنی مشقتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی۔ ایک ایک صحابی کا واقعہ جب انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو انسان کا دل چرتا ہے۔ اتنی سخت قسم کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد صحابہ کرام نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت زنیرہ یا زنیرہ نے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو وہ زنیرہ کو بہت سخت قسم کا عذاب دیتے تھے اور بہت سخت تکلیف میں مبتلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے ان کو اتنا مارا کہ مار کی وجہ سے ان کی نظر چلی گئی۔ تو پھر مشرکین نے کہا کہ دیکھو لات اور عزیٰ نے ان کی نظر کو ہٹا دیا۔ تو زنیرہ نے اس کا جواب دیا کہ لات اور عزیٰ کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ کون اس کی عبادت کرتے ہے اور کون اس کی عبادت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے یہ پتھروں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ کیا کریں گے۔ تو پھر مشرکین نے کہا کہ چلے پھر آپ خدا سے اس کو ٹھیک کروا دیں۔ تو حضرت زنیرہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میری نظر واپس آ جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کرشمہ ہوا، جب یہ رات کو سوئی صبح اٹھ کر دیکھا تو ان کی نظر ٹھیک ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں ابو فقیہہ، نام تو ان کا یسار ہیں لیکن ابو فقیہہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو ان پر بھی طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ صحابہ جو غلام نہیں تھے بلکہ آزاد تھے، جسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم جو تھے وہ آپ کو بڑی تکلیف میں مبتلا کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کو سخت تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، اور بلکہ آپ کو ایک بورے میں لپیٹ دیا جاتا اور پھر گرم اور تپتی ریت کے اندر آپ کو چھوڑ دیا جاتا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ کے جو والدین تھے انہوں نے آپ پر کھانا بند کر دیا۔ یعنی اتنی سخت تکالیف تھی کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں پڑ جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی اس کی تفصیل، مگر یہ چند اختصار کے ساتھ ہم نے 1-2 ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کو کس طریقے سے تکالیف دی گئی۔ یہ تو چند مشہور صحابہ تھے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور کچھ وہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ یہاں پر ہم نہیں کر سکے۔ تو عمومی طور پر اجتماعی طور پر صحابہ کرام کو بھی بہت تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ جو بھی اسلام قبول کرتے تو ان کو طرح طرح سے تکلیف میں مبتلا کر دیتے۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کفار نے اتنا زیادہ آپ کو تنگ کر دیا کہ آپ کو عبادت کرنے سے بھی روکا جا رہا تھا۔ چنانچہ آپ مکہ سے نکلے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ابن دغانہ اس کا نام تھا۔ برق العماد میں آپ نے ان سے ملاقات کی تو یہ ابن دغانہ نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے بہت زیادہ ستایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی زمین پر جا کے اللہ کی عبادت کروں۔ تو ابن دغانہ نے پھر آپ کو روک دیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ جیسے لوگ ہجرت کر کے نہیں جا سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنے امان میں یعنی اپنی ضمانت کے اندر واپس مکہ لے کر آیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ عبادت بھلے کریں لیکن اپنے گھر میں کریں اور باہر نکل کر یہ عبادت نہ کریں۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد پھر کفار نے مشرکین نے آپ کو تنگ کیا۔ یعنی اتنے جلیل القدر صحابی جو مکہ میں قریش کے سردار تھے، ان کو جب اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اتنے رکاوٹ بنے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو صحابہ کرام غلام تھے ان کے پشت پر کوئی مضبوط قسم کا خاندان یا قبیلہ نہیں تھا، تو ان کو کتنی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا اور کس طرح تکالیف پہنچائے گی۔ خود حضرت زنیرہ کے بارے میں آتے ہیں
کہ کفار جب ان کو دیکھتے تھے تو بطور استہزاء کے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام اتنا اچھا مذہب ہوتا تو ذوالنیرہ کم از کم اسلام قبول نہ کرتی، یہ ایک کنیز ہیں اور ایک غلام ہیں، اور ہم مکہ کے سردار ہیں، قریش کے لیڈر ہیں، اور قریش کے بڑے ہم سمجھے جاتے ہیں، تو ہم پہلے اسلام قبول کرتے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایک آیت ان کے بارے میں نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبیلہ، کنبہ اور اسی طریقے سے نسل، ذات پات اور آپ کے عہدے نہیں دیکھے جاتے، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر اسلام صرف تقوی کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو اسلام کو قبول کر کے اس کے دامن کو تھام کر اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا اور اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، تو وہ اللہ کے نزدیک ایک مرتبے والا ہوگا اور ایک خاص درجہ رکھتا ہے۔ اور جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کنبے سے تعلق رکھے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی عہدہ دنیا میں وہ کسی بھی عہدے کا مالک ہو، ان چیزوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو صحابہ کرام کی یہ تکلیفیں آپ کے سامنے ذکر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں آپ کے سامنے ذکر کی، یعنی قریش نے ہر ممکنہ طریقے سے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ ان کی ہر ممکنہ کوشش یہ تھی کہ اسلام کی روشنی رک جائے اور دنیا میں اندھیرا ہی رہے، جس طریقے سے اسلام کے آنے سے پہلے اندھیرا تھا۔ تو بہرحال ان کی یہ کوششیں ناکام ہوئی اور اسلام کی روشنی تا قیامت تک رہے گی، اور آئے روز لوگ اسلام کو قبول کرتے رہیں گے اور دائرہ اسلام وسیع ہوتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی قسط لے کر۔